السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام حیدر، اللہ کا شکر ہے. کیسے مزاج ہے سر؟ روزہ کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ روزی الحمدللہ، اللہ بڑا کریم ہے، پتہ ہی نہیں چلے. موسم اتنا اچھا تھا. اب تھوڑی میرا خیال گرمی ہے ہو گئی آج کل. گرمی ہوگی اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ذرا ایسے ہی ہے سر. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی پرویز مشرف صاحب پہ اور لوگوں نے اس کو انجوائے کیا، اور ایک پرسنالٹی جس کے بارے میں ریکویسٹ آ رہی ہے، اس کو ہم نے بریفلی تھوڑا سا ٹچ کیا تھا پہلے اپنی ویڈیوز میں، پر ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا ڈیٹیلڈ اس پہ ڈسکشن کر لیں. وہ ہیں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب. بڑے انسٹرومنٹل پاکستان کی آج جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کے فار بیٹر اور ورس اس کی جتنی بھی پالیسیز تھیں اور اس کا گراؤنڈ ورک لے کرنے میں. اور انفیکٹ میں ایک چیز بھی لے کے آیا ہوں اپنے ساتھ، میرے گھر میں پڑی ہوئی تھی. ماشاءاللہ. یہ ایک تصویر ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں اور نواب اکبر بگٹی، اور نواب اکبر بگٹی صاحب ہیں، اور دونوں سگار پی رہے ہیں. اور آئی تھنک بگٹی صاحب جو ہیں وہ بھٹو صاحب کا وہ لائٹر جو ہے یا سگریٹ جو ہے سگار کو لائٹ کر رہے ہیں. لائٹ کر رہے ہیں. نظر آ رہی ہے کیمرہ میں؟ تو یہ میں ساتھ لے آیا. انٹرسٹنگلی انف مفتی صاحب جو تھے وہ انکاؤنٹر میں مارے گئے تھے مشرف ٹائم پہ. تو خیر آپ بیکاز آپ نے کافی ٹائم دیکھا بھٹو دور کا، تو آپ نے ایک زیادہ قریب کلوزر انالیسس اس کا آپ آفر کر سکتے ہیں. آپ کے کیا تاثرات ہیں بھٹو صاحب کے بارے میں؟ ذوالفقار علی بھٹو، نک نیم زلفی. He was a high-statured politician, a big leader. To a certain extent, you can call him a great leader as well. He was born in 1928 in Sindh, belonged to a landlord family, born with a silver spoon. Very well educated. He went to UC Berkeley, he went to Oxford. Became a lawyer, a successful lawyer. Then he comes on the national political scene or arena of Pakistan 1960. ایوب خان کا زمانہ ہے، ان کا رول ہے. اور یہ جو ملٹری ایڈمنسٹریشن کے ایراز ہوتے ہیں نا، اس میں بڑے سادے سادے لوگ ہیلم آف افیئرز پہ ہوتے ہیں. فوجیوں کی ایک خامی کہہ لو یا خوبی کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، ہوتے یہ سادے لوگ ہی ہیں. دے آر ناٹ دیٹ کلیور اور شروڈ. سولجرز، فائٹرز ہوتے ہیں نا. اور چونکہ یہ بورن اینڈ ریزڈ اینڈ ٹرینڈ ان کنٹونمنٹس ہوتے ہیں، تو وہ ایک خاص اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. جو سامنے ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، اور اسی کو ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. پرہیپس یہ ٹرینڈ چینج ہو گیا ریسنٹلی. مے بی. تو یہ بڑی جلدی ایوب خان کی نظروں میں آ گیا اور لائم لائٹ میں آ گیا، چونکہ ایرسٹوکریٹک تھا، اسٹائلش بہت تھا، لیڈی کلر تھا، پرسنالٹی بڑی اچھی تھی، انگریزی آرٹیکولیٹ امیکولیٹ لائر تھا، لکھتا بہت اچھا تھا، پریزنٹیشنز بہت اچھی تھی. یہ نظر میں آ گیا اور 6-7 سال یہ ایوب خان کے ساتھ اٹیچ رہا. اور ایوب خان کو سننے والے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ڈیڈی کہا کرتا تھا. اچھا. یعنی ہی واز سو میڈلی ان لو ود لیٹ فیلڈ مارشل. 67 میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، پارٹ ویز، اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور وہ سرفیس کرتی ہے اور وہ سامنے آ جاتی ہے. اور ان کا جو نعرہ تھا اس وقت وہ تھا روٹی کپڑا اور مکان. انہوں نے ٹارگٹ کیا سندھ کے غریب ہاری کو، جو وہاں پہ مزارہ تھا اس کو، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جس کے پاس تن پہ کپڑے نہیں تھے، صرف شاید وہ دھوتی پہنتا تھا اور وہ 24 گھنٹے کام کرتا تھا، اس کی غلاموں والی زندگی تھی. اس کو انہوں نے خواب دکھایا کہ تمہیں روٹی بھی ملے گی، کپڑا بھی ملے گا، مکان بھی ملے گا. وہاں سے انہوں نے اس کو ریلی کیا اور اسی ویو کو پنجاب میں لے کے آئے. ہز تھیم اور ہز پارٹی واز نیور ویری سکسیزفل ان کے پی اینڈ بلوچستان، بیکاز وہاں پہ ڈفرینٹ نظام ہیں، ٹرائبل سسٹمز ہیں. ہی واز ناٹ ویری سکسیزفل اوور دیئر.
بٹ چونکہ ہماری MNA کی سیٹس جو ہوتی ہیں نیشنل پالیٹکس کے لیے وہ آبادی کے لحاظ سے ہوتی ہیں، آبادی سب سے زیادہ پنجاب میں تھی اور اس کے بعد سندھ میں تھی، تو اس کو زیادہ وہاں سے ایک وہ مل جاتی تھی، سپورٹ مل جاتی تھی۔ اچھا ویسے دیکھا جائے سر تو انیشلی ان کو میجورٹی نہیں مل رہی تھی، میجورٹی لینے کے لیے دیکھا جائے تو ایک طریقے سے ان کو ملک توڑنا پڑا۔ دیکھیں جو بھٹو صاحب تھے نا، ہی واز مور آف اے آٹوکریٹ، ہی واز لیس آف اے ڈیموکریٹ کہ جی وہ جمہوری طرزوں میں بلیو کرتے، حالانکہ ان کی مین کیمپیننگ کا پوائنٹ یہی تھا کہ میں ڈیموکریٹک ہوں۔ ان کے جو اپوننٹ تھے وہ شیخ مجیب الرحمان تھے، اے ویری پیٹریاٹ، اور ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا سیپریٹ ہوم لینڈ بنانے کا، بنگلہ دیش اناؤنس کرنے کا۔ دس از جب ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان دونوں ایگزسٹ کرتے تھے۔ گو کہ ہم نے کچھ غلطیاں کی ہوئی تھیں کہ ہم نے اردو کو نیشنل لینگویج بنایا ہوا تھا، ادھر بھی ہم کہتے تھے اس والوں کو بھی کہ اردو میں ہی سب کچھ ہوگا، ویئرز وہاں بنگلہ تھی ان کی زبان۔ مطلب ہم نے کچھ سین ڈیسیژنز پاسٹ میں نہیں لیے تھے، جو اس کے ساتھ باوجود وہ لوگ ان کے ساتھ گزارا کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اب جب یہ سٹیج آئی کہ شیخ مجیب الرحمان واز اے ویری پاپولر لیڈر اینڈ ہی ہیڈ ون مور نیشنل اسمبلی سیٹس آل اوور پاکستان دین ذوالفقار علی بھٹو، تو ذوالفقار علی بھٹو اس کو پاور دینے کو تیار نہیں تھا، اس کے اوپر آپس میں کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ اب کو کیوں لگتا ہے کیوں نہیں تیار تھے وہ پاور دینے کے لیے؟ بیکاز ذوالفقار علی بھٹو مینٹلی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ پرائم منسٹر ہوگا، ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو اتنا ایروگنٹ تھا، اتنا روڈ تھا، اتنا وہ اگریسو موڈ میں ہر وقت رہتا تھا، بیکاز ہی تھاٹ جو وہ چاہتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا، اور سبسیکوینٹلی آپ ان کی لائف میں دیکھیں گے بھی کہ انہوں نے جو فیصلے لیے اس میں کہیں کوئی آپ کو سینر ایلیمنٹ کم ہی نظر آئے گا۔ مطلب جو اس وقت جو ملک کی حالت تھی اس میں فیصلہ کرنا کہ ہم نے ایٹم بم بنانا ہے، وہ ایک سین مائنڈ کا فیصلہ نہیں تھا، وہ ایک جنونی کا فیصلہ ہے۔ تو وہ اتنے پیشنیٹ ہوتے تھے اپنے فیصلوں کے بارے میں کہ وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ لیکن انہوں نے اناؤنس کیا جب مجیب نے کال دی کہ جی وہاں پر اسمبلی کا اجلاس ہوگا ڈھاکہ میں، تو انہوں نے کہا جو وہاں جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، بٹ ٹو دیٹ ایکسٹینڈ لوگوں کو انہوں نے تھریٹ کیا اور وہ کیا۔ تو اس کے بعد یہ دوری اور یہ ٹسل جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اینڈ اچھا انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے ملک کے ہیلم آف افیئرز پہ جو ملٹری لیڈرشپ تھی وہ بھی کمزور تھی، وہ اتنے پیٹریاٹ نہیں تھے شاید۔ جنرل یحییٰ خان صاحب جو تھے وہ زیادہ تر اپنی پرائیویٹ لائف کے اندر ہی بزی رہتے تھے اور اتنا ٹائم نہیں دے پاتے تھے۔ پھر ایک اور جو غلطی ہماری فوج سے ہو گئی وہاں پہ کہ انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو مارا اور سختی کی اور جبر کیا، ان کو سپریس کرنے کی کوشش کی، جو وہاں پہ پولیٹیکل اپرائزنگ ہو رہی تھی اس کو روکنے کی کوشش کی جبر کے ساتھ۔ یعنی ایک تو ان کا جو الیکٹڈ لیڈر ہے اس کو بھی وہ نہیں دے رہے، ہیلم آف افیئرز پہ نہیں بٹھا رہے، وہ چیزوں کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ وہ مجیب الرحمان کو وہ وہیں سویلینز کو ڈیفینس کرتے تھے، پولیس اس کو گرفتار کرنے جاتی تھی، وہ ہر دفعہ پولیس کو مار کے بھگا دیتے تھے، اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے تھے، پھر فائنلی فوج نے اس کو اریسٹ کیا۔ اس طریقے سے یہ چیزیں ہوئیں۔ پھر ان دی مین ٹائم ہماری جنگ شروع ہو گئی انڈیا کے ساتھ، حالات بہت خراب ہو گئے۔ انڈیا ویسے بھی ہم سے 7 ٹائمز زیادہ اسٹرانگ ہے، فائنینشلی بھی تھا، فوج بھی اس کی بڑی تھی، سب کچھ تھا۔ اور جو ہمیں ٹف ٹائم ملا ایسٹ پاکستان میں، ہماری فوج ایک ایسی ٹرین پہ لڑ رہی تھی جس میں جو وہاں کے لوگ تھے سویلینز دے ور ہاسٹائل ٹورڈز دی آرمی۔ دیکھو نا ویسٹ پاکستان میں تو جہاں سے فوج کی جیپ گزرتی تھی لوگ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے تھے، بارڈر پہ جا کے لوگ ان کو آلو والے پراٹھے اور دیسی گھی کی روٹیاں جا کے دیتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے ریڈیو ان کو گفٹ کرتے تھے کہ یہ رات کو جناب سنیں، اور ان کو ہر فیسلٹی دینے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسٹ پاکستان میں جگہ جگہ جو آرمی پیکٹس تھیں وہ ایمبوش ہوتی تھیں کہ وہ ان دی مین ٹائم انڈیا نے وہاں سے مکتی باہنی ایک فورس ڈیولپ کی بنگالیز کی، جن کو انڈیا فائنینس کرتا تھا، ان کو داخل کر دیا
جن کے پاس باقاعدہ ویپنز تھے انہوں نے باقاعدہ بندے مارنے شروع کر دیے. تو وہ ایک فری فار آل سچویشن شروع ہوگی کہ دکانیں لوٹنی شروع ہوگی, بینکس لوٹنے شروع ہو گئے. اس کی آڑ میں جس کا داؤ لگا اس نے وہ ہاتھ دھوئے اس کے اندر. جی, پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورلی مینیج اس طریقے سے تھا کہ جو ایسٹ پاکستان کی کچھ خواہشیں تھیں, ان کی جو کچھ گریونسز تھیں, کمپلینٹس تھیں, وہ نہیں ایڈریس ہو رہی تھیں؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ کے دفتر میں ایک ملازم بھی ہوتا ہے نا, چاہے اس کو ڈیسیژن میکنگ میں کہیں بھی انوالو نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ اس کی خواہشات کا خیال نہیں رکھتے, اس کے مسائل کا خیال نہیں رکھتے, تو وہ بھی یا خاموشی سے ڈسگرنٹل کام کرتا ہے یا کچھ عرصے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے آپ کو. اسی طریقے سے وہ تو پوری ایک قوم تھی, پوری ایک نسل تھی جو وہاں پہ آباد تھی, وہ دے ور لیونگ بینگس. تو ان کے جو مسائل تھے, ان کی جو ایسپریشنز تھیں, جو ان کی لیڈرشپ تھی, ان کو آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے. تو آپ ایک قسم کی اپنی ڈومیننس دکھا رہے تھے, تو جو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. پلس بیچ میں انڈیا تھا, تو انڈیا سے تو ہماری دشمنی 47 سے تھی, جو ہی ہم کریٹ ہوئے اور انڈیا کریٹ ہوا, تو وہ اس پر کام کرتے رہے اور انہوں نے اس کو جلتی پر تیل کا کام کیا. اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ تھی وہ بھی کمزور تھی اس وقت, وہ بھی گراؤنڈ ریالٹیز کو ریئلائز نہیں کر رہے تھے. جو ایسٹ پاکستان کے اندر ملٹری لیڈرشپ جتنے میسیجز بھیج رہی تھی کہ یہاں پہ یہ صورتحال خراب ہو رہی ہے, یہ ایسے نہیں ایسے ہے, تو پنڈی سے کوئی مثبت جواب نہیں مل رہا تھا ان کو, کوئی رسپانس اچھی نہیں آ رہی تھی. اس کے بعد پھر جب سیز فائر کا اٹیمپٹ ہوا, تو جو بھٹو صاحب کا رول ہے یو این کے اندر وہ ایب نارمل ہے. ملک آپ کا کمزور ہے فائنینشلی, ملیٹریلی, پولیٹیکلی, کہ بھائی آپ کا الیکشن ہوا ہے, آپ پاور شیئرنگ کا بہت شدید ایشو بنا ہوا ہے, آپ کے ایک ونگ کے اندر ٹربولنس ہے, دنیا کی بڑی پاور سیز فائر موو کر رہی ہیں وہاں پہ, آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, اور آپ اکیلے ہیں, آپ کا کوئی ساتھ بھی نہیں دے رہا. آپ کا ساتھ بھی کوئی نہیں دے رہا. چائنا تب بڑا کمزور تھا, ناتواں تھا, اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ تکڑے طریقے سے آ سکے. تو وہاں پر آپ جو تقریر کرتے ہیں جو بھٹو صاحب کی کہ مائی کنٹری ول فائٹ اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے ہیئر اینی لانگر اینڈ آئی ایم گوئنگ, اور وہ آپ جو مرضی فیصلہ کر دیں, جو مرضی ریزولوشن کر دیں, اور وہ پھاڑ دیتے ہیں ریزولوشن اور ایسے پھینکتے ہیں. وہ کچھ جسٹیفائڈ نہیں ہے جو انہوں نے وہاں پہ کیا. مطلب وہ تو ایک اس طرح کی بات وہاں پہ کر رہے ہیں جیسے پیچھے مسلم امہ جہاد کے لیے تیار کھڑی ہوئی تھی اور وہ کوئی اسلامی لشکر کو لیڈ کر رہے تھے. ویراز بھٹو صاحب طبیعتاً اسلامک ویلیو سے بہت دور تھے, کوئی عشر عشیر بھی ان کے قریب سے نہیں گزرا تھا. تو وہ وہاں پہ جناب اپنی کرسی کو ایسے دھکیلتے ہیں پیچھے اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے ہیئر ان اے منٹ لانگر, اور وہ پھاڑ دیتے ہیں ریزولوشن کو اور ایسے کر کے پھینکتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں. اور باہر بڑی طوفانی بارش ہو رہی ہے, اس میں ہی از ڈریون بیک ٹو ہز ہوٹل, اور 6 بندوں کا جو ڈیلیگیشن ہے جس میں آغا شاہی بھی ہیں جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو تھے اس وقت, وہ بھی منہ لٹکا کے باہر آتے ہیں کہ یہ کیا کر کے گیا, یہ کیا کیا اس نے. چونکہ بھٹو کی طبیعت میں اتنی ایروگنس تھی, اتنا غرور اور تکبر تھا, اتنا غصہ تھا کہ نو بڈی کوڈ آسک ہم ایون دین وین ہی واز آلموسٹ اے نو بڈی, کہ وہ ایک فوجی حکومت کے بلبوتے پہ پالیٹکس میں آ رہا تھا اور وہ ہی واز اے فارن منسٹر, بٹ ایون دین ہی ڈیڈ اٹ. تو ظاہر ہے سارے ملک منہ تکتے رہ گئے. جو 4 ہمیں سپورٹ بھی کرنے کو تیار تھے انہوں نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے ان کا دماغ خراب ہے تو ٹھیک ہے پھر ان کو لڑنے دو. پھر جو ہوا سبسیکوینٹلی وہ آپ سب نے دیکھا, اس کو بار بار ڈسکس کر کے ہم کیا اس کا رزلٹ نکالیں گے. ڈھاکہ فیل. بٹ سیمز ہے کہ اپنی پالیٹکس میں اس چیز پہ انہوں نے بڑا ایک سخت سٹانس لیا ہوا تھا کہ انڈیا کے اگینسٹ, ان کے خلاف ہم نے کہیں شارٹ نہیں کم اپ کرنا, یعنی کہ ہم انہیں ٹکر دیں گے, ہم ان کے ساتھ. اگر وہاں ڈپلومیٹکلی وہ چلتے اور سیز فائر ہو جاتا اور ایسٹ پاکستان فال ہونے سے بچ جاتا, ان کو نظر یہ آ رہا تھا کہ ایسٹ پاکستان فال نہیں, کیونکہ وہ مجیب الرحمان کو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ ادھر ہم ادھر تم. اس کا کیا مطلب ہے ادھر ہم ادھر تم؟
مطلب کہ ادھر ہم اور ادھر تم، یعنی ادھر تم گورنمنٹ بنا لو ادھر ہم گورنمنٹ بنا لیں گے، یا ادھر ہم رہیں گے ادھر تم رہو گے. دیٹ مینس کہ آپ دو حصوں میں اپنے آپ کو کر رہے ہیں، دو حصوں میں آپ مطلب سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ شیخ مجیب نے ایسٹ پاکستان میں جو ملٹری کی ٹاپ برانچ تھی ان کو بارہا رابطہ کر کے کہا کہ پلیز سیو می فرام مائی پارٹیز اسٹالورٹس جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم اناؤنس کرو علیحدہ ملک. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. ہم ایک رہیں گے انشاءاللہ. یہ وہ آگے پیچھے وہ تو فاطمہ جناب کے اتنے قریب تھے تو مطلب کیسے ہو سکتا ہے. ان کو پورا بنگالیز ور ویری لائل ٹو پاکستان. کوئی اس میں کوئی شک کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ اس وقت حالات ایسے کریٹ کیے گئے، سرکمسٹانسز ایسے کریٹ گئے اور اتنی نفرت کا بیج بویا گیا اور اس طرح کے سچویشن ہو گئی. اور انڈیا بھی تو اپنے کارڈز پلے کر رہا تھا نا. انڈیا تو خاموش نہیں بیٹھا ہوا تھا نا. ہم اب جب ہائنڈ سائٹ میں اس کو دیکھتے ہیں تو ہم سارا الزام انڈیا پہ لگا دیتے ہیں. کیا ہم اتنے بے وقوف تھے دو بھائی ایسٹ اور ویسٹ کہ ساتھ والے نے ایسے حالات کیے کہ ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے؟ نہیں، ہماری اپنی بھی غلطیاں تھیں نا. ہمارے یہاں تو ایک رواج ہے نا کہ ہم اپنی غلطی پہلے تو مانتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں. آپ ابھی دیکھ لو نا حالات. کہیں عمران خان نے کہا ہے کہ میرے 3.5 سالہ دور میں یہ غلطی ہوئی ہم سے. کہیں شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی. کہیں میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے ہم سے یہ غلطی ہوئی. کہیں پیپلز پارٹی والوں نے کہا جی کہ بھٹو صاحب سے یہ غلطی ہوئی تھی یا بے نظیر صاحبہ سے یہ غلطی ہوئی تھی. سارے کہتے ہیں جی ہم نے بالکل ٹھیک اور پرفیکٹ کیا ہے. ہم بالکل قطعاً کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا غلطی میں. ہم غلطی کرتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم اپنا احتساب نہیں کر سکتے، اپنے گریبان میں نہیں جھانک سکتے، اپنا انالیسس نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. مجھے جو فوج کی ایک اچھی چیز لگتی ہے کہ وہ ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا پورا انالیسس ہوتا ہے. واٹ وینٹ رانگ، کس نے ٹھیک کیا، کس نے غلط کیا، کیسے کیا. تو وہ اگلی دفعہ بہتر کر پاتے ہیں، اس چیز کو امپروو کر پاتے ہیں. آپ جتنی اچھی ٹیمز دیکھ لیں دنیا کی، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی کی، وہ بیٹھ کے 10 50 100 گھنٹے ری پلیز دیکھتے ہیں، اینگل سے دیکھتے ہیں، ڈائمینشن سے دیکھتے ہیں، ری پلیز کر کے دیکھتے ہیں، پاز کر کے دیکھتے ہیں، پھر اس کا وہ نچوڑ نکالتے ہیں، پھر وہ کھلاڑیوں کو دکھاتے ہیں. تب جا کے ان کا کھلاڑی امپروو کرتا ہے، یا اس کا آدھا سیکنڈ ٹائم یا کوارٹر آف اے سیکنڈ ٹائم اس کا امپروو کرتا ہے اسپرنٹ کے اندر یا ڈیش کے اندر یا کس کے اندر. ہمارے ہاں تو اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہو گئے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ 12 کاپیاں تھیں اس کی، ساری ڈسٹرائے کر دی گئی. اور یہ رپورٹ وہ تھی جو بتا رہی تھی کہ انویسٹیگیٹ کر رہی تھی کہ جنگ کے اندر بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہوا تھا، واٹ وینٹ رانگ، خرابی کہاں ہوئی، کون کون ذمہ دار تھا. سر مطلب اس کا کوئی ٹرائل ہونا چاہیے تھا نا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، مطلب اس کی 12 کاپیاں بنی تھیں، 12 کی 12 ڈسٹرائے ہو گئی. اور کوئی ایک کاپی کہیں کوئی تھی، اس کے کوئی ایکسٹریکٹس 80s میں کوئی ریلیز ہوئے، کوئی نکلے، کوئی تھوڑی بہت ہی باتیں نکلی، یہ وہ آگے پیچھے. مطلب اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہمارے ملک میں، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. 90,000 فوجی ہماری قیدی بن گئے اور وہ 2-2.5 سال دشمن کی قید میں رہے. ان کے خاندانوں کا پیچھے برا حال ہو گیا. مطلب یہ سارا کچھ بالکل ایک نئی ہسٹری اور تاریخ لکھی گئی. یعنی ہم بالکل کوائٹ ہوتے ہیں اپنی ہسٹری بکس میں، اپنی پالیٹکس کی کتابوں میں. ہم وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. وائی؟ ہمیں پتہ لگنا چاہیے، ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، جس کسی کی بھی غلطی تھی، تاکہ فیوچر میں تو نہ وہ رپیٹ ہوں. لیکن ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، کچھ بھی کہیں کوئی ڈسکس نہیں ہوتا. اس کے اوپر PhDs ہونی چاہیے جہاں پہ لوگ ریسرچ کریں، لوگ اس پہ تھیسس لکھیں، لوگ انڈیا پہ جائیں، لوگ بنگلہ دیش میں جائیں، تینوں ملکوں میں جائیں، وہاں پہ جا کے ریسرچ کریں، وہاں کے لوگوں کو ملیں، ریٹائرڈ جرنیلوں کو ملیں، پولیٹیشنز کو ملیں، بیوروکریٹس کو ملیں، ساری صورتحال سامنے لے کے آئیں، کس کی غلطی تھی، کیا تھی. مطلب یہ کوئی تو بیماری تو نہیں تھی نا، کرونا کی لہر تو نہیں تھی نا کہ آ گئی ہے جی تو بس آ گئی، اب اس کا مقابلہ کرو، اس کو ختم کرو. مطلب یہ تو ہم نے خود حالات کریٹ کیے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ
بھٹو ہیڈ اے میجر پارٹ ٹو پلے ان اٹ. حالانکہ ان کو کافی کریڈٹ کیا جاتا ہے ود دا ریزولوشن آف دی انٹائر کانفلکٹ کہ انہوں نے جا کے پیس ٹریٹی بروکر کروائی اور انہوں نے چیزوں کو معاملے کو ریزالو کیا. اور ایوب خان پہ زیادہ once he became the prime minister, he went to India, he met Indira Gandhi, similar agreement sign ہوا. That was the time when he was heading Pakistan, اور 73 میں میرا خیال ہے سملا ایگریمنٹ ہوا. وہ تو اس وقت ان کو تو لگ رہا تھا نا کہ اب تو میں اتنا پاپولر پرائم منسٹر ہوں کہ میں تو شاید اگلے 10-20 سال میرے ان کو اپوننٹ کو نظر نہیں آ رہا تھا نا. اگر آپ اس وقت دیکھو ان کا اپوننٹ کون تھا؟ کوئی بھی نہیں, کوئی ورتھ نیم تھا ہی نہیں. دوسرا, بھٹو صاحب کہاں سے آئے؟ پاکستان بنا, قائد اعظم رحلت فرما گئے, لیاقت علی خان کو مرڈر کر دیا گیا, ایک پولیٹیکل ویکیوم آیا, کوئی پولیٹیشین ورتھ نیم تھا ہی کوئی نہیں سامنے. تو ملٹری لیڈرشپ آ گئی. ملٹری لیڈرشپ میں 8-10 سالہ دور تھا فیلڈ مارشل ایوب خان کا. انہوں نے بھی کسی کو نہیں آنے دیا, نہ کسی کو سروائیو کرنے دیا, نہ وہ جس کو چاہتے تھے ہینڈ پک کہ بھائی آپ آ جاؤ. وہ نواب آف کالا باغ کو بنا دیا, کبھی اس کو ہٹا دیا, کبھی اس کو کر دیا, اس طرح گیپ شاٹ ارینجمنٹ چلتی تھی. تو ویکیوم تھا تو ایک دم بھٹو سرفس ہوا اور بہت اوپر آ گیا. اچھا, اس کا بھی آٹوکریٹک سٹائل تھا, یہ بھی کسی کو سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا. آپ اس کے جتنے لاز دیکھیں گے اس کے زمانے کے, وہ یہی بنے ہوئے ہیں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی گورنمنٹ روک سکتی ہے, بندے اندر کر سکتی ہے, اٹھا سکتی ہے, پریس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, گیگ کر سکتے ہیں سارے. کہیں بھی کوئی لبرٹیز نہیں دی گئیں. وہ بھی سارے اس کے وہی تھے, اس کے پورے ٹینیور کے. تو اس میں بھی اس نے کسی کو سامنے نہیں آنے دیا. تو اب جب یہ تھا تو اب تو اس نے کرنا ہی تھا نا, انڈیا کے ساتھ ٹریٹی تو کرنی تھی نا کہ ایک اور وار نہ ہو جائے انڈیا کے ساتھ, کہ حالات اور نہ خراب ہو جائیں. لیکن آپ پھر ان کا رویہ دیکھیں گے. جب یہ یو این کے اندر ایک دفعہ کوئی تقریر میں ہی یوزڈ ویری ڈیروگیٹری ورڈس فار اندرا گاندھی. سورن سنگھ ان کی طرف سے آیا ہوا تھا, اس نے بھی پھر اس پہ واپسی سخت الفاظ استعمال کیے. تو آپ اس طرح تو نہیں کرتے نا, مطلب آپ بڑے تحمل سے, حوصلے سے, بردباری سے کام کرتے ہیں. ان کی اگر پاپولر ہونے کا ڈو یو تھنک ریزن یہ تھا کہ یہ اس طرح منہ پھاڑ اور بالکل جا کے ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے تھے؟ وہ تو آج کل ایک رواج بن گیا نا. اب یہ دوبارہ وہ رواج آپ دیکھیں سامنے آ گیا نا. جو ڈیسنسی ہے, جو تحمل ہے, جو اخلاق ہے پالیٹکس میں سے, وہ تو بالکل نکل چکا ہے نا. تو وہ ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ یو شاؤٹ اینڈ یل دی ادر پرسن. آپ ہمارے ٹاک شوز دیکھتے ہیں ٹی وی پہ, وہ تو لگتا ہے کسی نے ہمیں لڑنا شروع کر دیں گے. اور وہ باقاعدہ لڑے بھی ہیں. مطلب وہ خواتین نے مرد کو تھپڑ مار دیا, مرد نے اس کو گربان پکڑ لیا اور دھکم پیل ہوگی. تو اس طرح کہاں ہوتا ہے مطلب مہذب معاشروں کے اندر. تو وہ اسی طریقے سے کر کے وہ یہ ہو گیا. اور ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا, 90,000 قیدی بن گئے. جو بعد میں جب بھٹو صاحب لے کے آئے تو وہ انہوں نے اس کو ایسے مینیج کیا, کیونکہ اس وقت میڈیا بڑا کنٹرول میڈیا ہوتا تھا, بڑا لمیٹڈ سا میڈیا ہوتا تھا. اخبار ہوتے تھے, ایک ہی اخبار ہوتا تھا مشہور جنگ اخبار, یا ایک آدھا انگریزی کا ڈان. ان کو آپ مینیج مینیپولیٹ کر لو. ٹی وی کا ایک چینل ہوتا تھا پی ٹی وی, اس پہ جو آتا تھا آپ سمجھتے تھے یہی حق ہے, یہی سچ ہے, یہی انصاف ہے, اسی کو قبول کرو. وہ آپ کے سامنے آ جاتا تھا. تو وہ لگتا تھا کہ بھٹو از دا سیویئر آف دا کنٹری, بھٹو از دا سیویئر آف دیز 90,000 پیپل, بھٹو از دا سیویئر آف دیز 90,000 فیملیز. تو وہ ہیرو بن گئے اس سے. ویئر ایز اس ڈیزاسٹر کا کون ذمہ دار تھا؟ اگر وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آتی تو ڈیفینیٹلی, کیونکہ آج ٹوڈے وی آر ڈسکسنگ ذوالفقار علی بھٹو, تو ہی ہیڈ اے میجر پارٹ ٹو پلے ود. مطلب ہی کوڈ ہیو مینیجڈ, ہی کوڈ ہیو. فرسٹ تھنگ از ہی کوڈ ہیو جسٹ لسن ٹو شیخ مجیب الرحمان. ہی شوڈ ہیو لسن ٹو دی وائس آف دی پیپل آف پاکستان. ایسٹ پاکستان واز پاکستان. یہ کیا بات ہوئی کہ میں چونکہ اب ادھر رہتا ہوں, میں پنجابی ہوں, تو میں ان کی بات, وہ ہمارا حصہ تھے, ہمارے بھائی تھے, ہم ایک تھے, ہم ایک ہی. ہم دیکھو نا, ہم سب قائد اعظم کو فالو کرتے تھے, وہ ہمیں ایک کر کے گئے تھے, تو ہمیں ایک ہو کے رہنا چاہیے تھا. چلو جی, آپ شیخ مجیب بنے. شیخ مجیب بھی یہی کرنا تھا نا, اس نے بھی سارے ملک کا خیال رکھنا تھا, پوری فوج اس کی بھی تھی, سب کی تھی. تو اس نے وہ
کر دیا اور یہ ہو گیا. شیخ مجیب بھی ویسے اگر دیکھا جائے تو واٹ ہی وانٹڈ واز کہ تھوڑا انڈیپینڈنس ملے ایسٹ پاکستان کو. یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ فورن کرنسی ریزروز ہماری ڈفرینٹ ہوں, وہ چاہ رہے تھے کہ حساب کتاب تھوڑا ڈفرینٹ ہو, کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ جتنے پیسے جتنی ایکسپورٹس ہیں میجورٹی وہ ایسٹ پاکستان کا آ رہا ہے, بٹ اس کا جو ریوارڈ ہے وہ سارا ویسٹ پاکستان کو مل رہا ہے. دیکھیں جب آپ ناانصافی کرتے ہیں نا, کہیں آپ فیئر پلے نہیں کرتے تو آپ کو پرابلمز آتے ہیں. مطلب بنگالیز کہتے تھے کہ ہمیں اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی اسمیل آتی ہے. تو اگر آپ نے یہ دیکھنا, اب یہی پرابلم ہوا آپ کا کہ سوئی گیس نکلتی ہے بگٹی سے, ڈیرہ بگٹی سے, سوئی سے, وہاں ہے کوئی نہیں, ٹھیک ہے جی. آپ کا 68% ریونیو کراچی دیتا ہے. کراچی کا حال دیکھو کیا کچڑا کنڈی بن گئی ہے. سڑکوں پہ 1.5 فٹ پانی کھڑا ہے اور 2 فٹ گہرے گڑے ہیں. برا حال ہے کراچی. بتی وہاں آتی کوئی نہیں ہے. یہ پیچھے 2-3 بارشوں میں دیکھا آپ نے کیا حال ہوا ہے. ہوئے 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 ڈیفینس ڈوب گیا, کلفٹن ڈوب گیا, باقی شہر تو بیچارہ ڈوبتا ہی ڈوبتا ہوتا تھا. تو وہ 68% ریونیو کما کے دیتے. آپ نے کوئی بیلنس تو کہیں ڈرا کرنا ہے نا. مطلب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ آپ مطلب جس کا زور چلتا ہے یا ہیلم آف افیئر پہ جو بیٹھا ہے وہ ادھر ہی کھینچ لیتا ہے سارا کچھ, یہ وہ آگے پیچھے. مطلب کراچی تو اس وقت ہونا چاہیے تھا کہ اس کی سڑکیں جو ہیں وہ ڈالروں کی بنی ہوتی. 68% ریونیو آف دس کنٹری, یار کو مذاق ہے. تو یہی ناانصافی وہاں پہ ہوئی, سپریس کیا گیا, دبایا گیا. اسپرنگ ہے نا, آپ اس کو دباتے جا لمٹ ہے, پھر وہ باؤنس بیک کرتا ہے. ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا. ٹھیک. اچھا, اس کے بعد بھٹو صاحب کے پاس ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم تھا جس پہ وہ کیمپین کر سکتے تھے, بیکاز ایک تو اس جنگ کے بعد تھوڑا جو کانفیڈنس تھا عوام کا اپنی ملٹری میں وہ تھوڑا کمزور ہو گیا, بیکاز ان کے سامنے ملک جو ہے اس کے 2 حصے ہو گئے. بھٹو کا اپنا بھی نا کبھی فوج سے اچھا ریلیشن شپ نہیں رہا, بھی اچھا نہیں رہا. دا وے ہی سیکڈ جنرل گل حسن, آئی تھنک ایگزیکٹلی اس طرح کا ریلیشن شپ نہیں تھا جس طرح باقی ہمارے سارے سویلین پرائم منسٹرز کا ہوا ہے کہ آن ون اینڈ آف دا اسپیکٹرم بہت اچھا تھا اور پھر وہ خراب ہو گیا اور پھر دوبارہ اچھا ہو جاتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو دونوں سائڈز ہیں نا, یہ ایک دوسرے سے بہت ایکسپیکٹیشنز ان کی ہوتی ہیں. پولیٹیکل سائڈ چاہتی ہے کہ فوج بالکل جو ہے ان کی یس مین بن جائے, جو وہ کہیں کہ اس کو پکڑ لو, اس کو اڑا دو, اس کو مار دو, اس کو کر دو. فوج یہ چاہتی ہے ایٹ ٹائم کہ جو پولیٹیکل ہائرارکی ہے وہ ٹوٹل ان کی سبسروینٹ ہو جائے, ان کے کہیں پہ چلے. وہ مل کے نا درمیانی راستہ کوئی کہ جہاں پہ کلیئرلی ڈیفائنڈ رولز ہوں, وہ کبھی کوئی اس کو ٹچ نہیں کرتا, اس کو ڈسکس نہیں کرتا کہ بھائی یہ کام جو ہیں یہ آپ کے ہیں, یہ بالکل آپ کو ہم شیئرنگ دیں گے. ڈیسیژن میکنگ کے اندر ہونی چاہیے, بیکاز بہت ساری انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے, بہت ساری جگہوں پہ وہ کام کر سکتے ہیں. ان کو آپ نیشنل بلڈنگ کے اندر, ملک کی جو انفراسٹرکچر کی بلڈنگ میں آپ ان کو یوز کرتے ہو اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو. تو جب آپ ایک ادارے سے کام لیتے ہو تو ان کو ساتھ وہ رسپیکٹ اور ڈگنیٹی بھی آپ نے دینی ہوتی ہے. بٹ سرپرائزنگلی یہ ایک ان کا چلتا رہا بھٹو صاحب کا. بھٹو صاحب نے کچھ بہت اچھے کام بھی کیے. میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ ان میں بہت جنون اور پیشن تھا کچھ بھی کرنے کا. مطلب جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نیوکلیر پروگرام کریں گے پاکستان کے لیے, دیٹ واز اے اسٹیج ان ٹائم کہ پاکستان تو نیا علیحدہ ہوا تھا. 90,000 قیدی انڈیا سے واپس آئے ہوئے تھے اور پاکستان کے حالات برے تھے, اکانومی کو اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. بٹ بھٹو صاحب ڈیسائیڈڈ, چونکہ پڑھے لکھے بہت تھے, دماغ بہت تھا, ورلڈ ایکسپوجر بھی تھا, انہوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی انڈیا کے ساتھ تو پھڈا ہمارا رہنا ہی رہنا ہے, تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم نیوکلیر پلان کے اوپر جائیں تاکہ ڈیٹرنٹ بن سکے. تو انہوں نے اس وقت وہ پروگرام کیا, ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو بلوایا, پروگرام شروع کیا جب ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے اور دنیا کا رزسٹنس بھی آیا, بٹ ہی کیپٹ آن ود اٹ. تو میں کہتا ہوں کہ آج پاکستان از اے اٹامک پاور, تو جس کا ساری دنیا کو پیٹ میں درد اور مروڑ ہے, تو اٹس آل کٹسی کارلی بھٹو. ان کا جو فیمس کوٹ ہے کہ ہم گھاس کھا لیں گے, جی, پر ہم بم بنائیں گے. بالکل ہم وہ بم بنائیں گے. اس کے بعد انہوں نے نا کچھ کام کیے حیدر, جو اپنی طرف سے انہوں نے ریفارمز کی, اپنی طرف سے انہوں نے انقلابی اقدامات کیے, ریولوشنری سٹیپس لیے, لیکن سم ہاؤ دی ادر وہ کلک نہیں کیے. وہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, وہ میرے خیال میں ڈیزاسٹر ہی تھا. مطلب انہوں نے لینڈ ریفارمز کی,
انہوں نے بڑے بڑے جو لینڈ لارڈس تھے ان سے زمینیں لے لیں اور وہ، لیکن لینڈ ریفارم جو تھیں وہ ایگزیکیوٹ پنجاب میں ہوئیں، سندھ میں نہیں ہوئیں. سندھ میں آج بھی آپ دیکھیں تو سنا ہے کہ مصطفیٰ جتوئی صاحب کی جو زمین ہے اس میں 1.5 گھنٹہ ٹرین چلتی ہے اور 3 ریلوے اسٹیشن آتے ہیں. پنجاب میں بھی سر بہت بڑے بڑے لینڈ لارڈز ابھی بھی نہیں ہیں. پنجاب میں بہت کم آپ کو ملیں گے. آپ کو گنتی پہ لوگ ہوں گے جن کے پاس 1500 یا 2000 ایکڑ زمین ہے. سندھ میں تو 10,000 15,000 20,000 25,000 ایکڑ 50,000 ایکڑ. بلوچستان میں ادھر تو وہ اس کو اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں نہیں کر سکے جی، اور اس کا پھر بینیفٹ نہیں لے سکے. جو بینیفٹ جو اس کے پیچھے آئیڈیا تھا کہ جس کے پاس 200 ایکڑ زمین ہے وہ اس سے فل پوٹینشیل نہیں لے رہا، اور 7 بندے ہیں جو اس کو وہاں اس کے ہاری ہیں یا اس کے مزارے ہیں وہ بھوکے ننگے مر رہے ہیں. تو تھا کہ 10 ایکڑ 15 ایکڑ ان کو دے دو. وہ 15 ایکڑ میں سے میکسیمم یوٹیلیٹی نکالیں گے، ویلیو ایڈیشن کریں گے، وہ نکلے گی، اس سے ملک کی پروڈکٹیوٹی اوپر جائے گی. چونکہ ہماری ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے تو ہم بہت ترقی کریں گے، ہم اوپر جائیں گے. پلس ان لوگوں کی پاورٹی ایلیویشن ہوگی اور یہ غربت کی سطح سے باہر نکلائیں گے. آن پیپر یہ تو بہت اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے، بڑا زبردست تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ انقلابی اقدامات تھے لیکن وہ کلک نہیں کر سکے، وہ بیک فائر کر گئے. دوسرا انہوں نے قدم جو لیا وہ نیشنلائزیشن کا کیا. انہوں نے بڑی بڑی جو انڈسٹری تھی ڈفرینٹ، جس طرح بینکس ہے، انشورنس سیکٹر ہے، سیمنٹ سیکٹر ہے، آئل ریفائنریز ہیں، انہوں نے وہ نیشنلائز کر لی. یعنی ان کے پیچھے جو ایک تھا کہ جی یہ میں مزدوروں کے حوالے کر دوں گا، لیبر یونینز ہوں گی یہاں پہ، اسٹوڈنٹ یونینز ہوں گی وہاں پہ، انہوں نے بہت اچھا کیا. میں 2 چیزیں اکٹھی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک جو ان کا یہ تھیم تھا کہ یہ جو لیبر یونینز ہوں اور یہ اسٹوڈنٹ یونینز ہوں کہ جی آواز ہو سب کی، کہ یہ پولیٹیکلی ان اویئرنیس آئی. یہ آئیڈیا بہت اچھا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں بھٹو صاحب نے ان کو صرف تشدد کرنا سکھایا. ان کو سکھایا کہ آپ رائٹس کر سکتے ہیں، آپ سٹرائک کر سکتے ہیں، آپ فیکٹری بند کر سکتے ہیں، آپ سڑک بند کر سکتے ہیں، آپ یونیورسٹی بند کر سکتے ہیں، آپ کالج بند کر سکتے ہیں، آپ کا داخلہ نہیں ہو رہا تو آپ بدماشی سے داخلہ کروا سکتے ہیں، آپ شیشے توڑ سکتے ہیں، آپ آگ لگا سکتے ہیں، آپ کو پوچھ کوئی نہیں سکتا، آپ کو پوچھ کوئی نہیں سکتا. انہوں نے ان کو یہ نہیں سکھایا کہ آپ جب ایک یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ باڈی اکٹھی ہوگی تو وہ اس کے کیا فوائد لے سکتی ہے. ایک فیکٹری میں جب 700 کی لیبر فورس اکٹھی ہوگی تو وہ انشور کرے گی کہ اتنی وہاں پروڈکٹیوٹی ہوگی کہ وہ اس میں سے 2 فیکٹریاں اور نکلیں گی. وہ ان کو صرف تو آپ دیکھیں کہ جو ہماری نیشنلائزیشن ہوگی اور اس کے بعد جو ہماری جو زبوں حالی ہے، ہماری پی آئی اے تباہ ہوئی ہماری یونینز کے پیچھے، ہماری اسٹیل مل تباہ ہوئی ہماری یونین کے پیچھے، ہماری ریلوے کا بیڑا غرق ہوا ہماری یونینز کے پیچھے. ٹھیک ہے جی، یہ وہ سارے ہمارے ادارے تباہ و برباد ہو گئے اس بھٹو صاحب کے فلسفے پہ، جہاں انہوں نے یونینز کو پلنے اور پنپنے دیا اور چلنے دیا آگے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو انقلابی اقدامات تھے ان کی وہ ایک سائڈ یا 50% آف دیٹ وہ ایگزیکیوٹ کر پائے. باقی جو ان کے فوائد والی سائڈ تھی یا جو اچھی سائڈ تھی وہ شاید ان کو دینے کا ٹائم ہی نہیں ملا یا وہ چل نہیں سکے. آپ کو سر یہ لگتا ہے اب اگر آپ ان کی ویسے یہ پالیسیز دیکھیں تو اس کا ایک جو کامن تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو عام بندہ ہے یا جو ورکنگ کلاس کا بندہ ہے اس کو وہ امپاور کریں، اس کو پاور دیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس پروسیس میں انہوں نے یا ان کی جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ٹاپ لیول پہ جو ایلیٹ لوگ تھے، جو اونرز تھے ان فیکٹریز کے، جو یہ لینڈ لارڈز تھے، ان کو اتنا ایلینیٹ اور اپنے خلاف کر لیا کہ وہ ان کے حق میں نہیں گئی چیز؟ دیکھو جو ہے نا لیبر کلاس، جو فارمر ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، ان کو آپ نے یہ اویئرنیس دینی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے کتاب ہونی چاہیے، اچھا ٹیچر ہونا چاہیے، اچھی لیب ہونی چاہیے، اچھی لائبریری ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ کو
یہ نہیں آپ کو سکھانا چاہیے یا اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بدتمیزی کر سکے یا راؤڈینس کر سکے. یعنی آکسفورڈ اور کیمبرج میں جب وہ کسی ایسے بندے کو باہر سے وزٹنگ فیکلٹی میں لیکچر کے لیے بلاتے ہیں جس کو بچے پسند نہیں کرتے، تو وہ وہاں اس کے خلاف نعرے نہیں مارتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ بل کلنٹن کتا ہائے ہائے، لیکن ان کو پلے کارڈز کی اجازت ہے کہ وہ ایسے ڈسپلے کر سکتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ وی ہیٹ یو، وی ڈونٹ وانٹ یو، وی ڈونٹ لائک یو، وی ول ناٹ لسن ٹو یو، یو آر اے ٹریٹر، اور you are responsible for genocide in Iraq, or you killed so many Afghans, innocent people, اور یہ وہ you are a murderer. یہ ایک مہذب طریقے سے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے احتجاج کیسے کرنا ہے. آپ اگر زمانہ یاد کریں کہ جب یونیورسٹیز میں پولیٹیکل پارٹی بین نہیں تھیں تو یہاں کیا ہوتا تھا، پراپر مرڈرز ہوتے تھے. جو پنجاب یونیورسٹی کا ہاسٹل نمبر 1 ہے اس کی چھت کے اوپر مورچے بنے ہوتے تھے. ہاسٹل نمبر 1 میں پولیس جا نہیں سکتی تھی بیکاز وہ پورا پولیٹیکل پارٹیز کے کنٹرول میں ہوتا تھا. ان کا وہاں پہ سارا ویپنری اسلحہ ہوتا تھا، پولیٹیکل پارٹیز ان کو سپورٹ کرتی تھی. تو یہ پرتشدد پالیٹکس جو ہے نا، یہ اس زمانے سے آئی، بھٹو صاحب کے زمانے سے آئی. ان کو پھر فیکٹریز میں اس طریقے سے گئی. مطلب ان کو اس طریقے سے امپاور کیا گیا کہ آپ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کے سیٹھ کا گریبان پکڑ لو. دیکھو کہتے ہیں منی از مور شائع دین اے وومن، منی از مور شائع دین اے وومن. جب بھی تھریٹ ہوتی ہے پیسہ جیبوں میں چلا جاتا ہے. ایک سیٹھ ہے جس نے 200 کروڑ 400 کروڑ سے فیکٹری لگائی ہے. ایک دن اس کی ہی لیبر میں فیکٹری میں جو مزدور اس نے بھرتی کیے ہیں، جو سپروائزر نے بھرتی کیے ہیں، وہ پہلے نعرے لگاتے ہیں سیٹھ صاحب کا نام لے کے کہ ہائے ہائے، ان کو گالیاں دیتے ہیں. پھر جا کے ان کا گھیراؤ کرتے ہیں، ان کی گاڑی توڑتے ہیں، ان کا گریبان پکڑتے ہیں، ان کو دھکے مارتے ہیں، ان کو دفتر سے باہر نکال دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سوچے گا کہ وہ دوسری فیکٹری لگائے؟ وہ سوچے گا کہ کچھ اور اچھا کام کرے اس ملک کے اندر؟ تو اسی طریقے سے یہ سارے لوگ جو تھے یہ آہستہ آہستہ ان سے پیچھے ہٹتے گئے جو انڈسٹریلسٹ تھے. اور دوسرا، آپ نے ان کی فیکٹریاں، ان کی انڈسٹریز، ان کے بینکس ان سے چھین لیے تھے. یہ بینک آف جو ہاؤس آف حبیب تھا، ان کا حبیب بینک تھا، وہ ان سے لے لیا. دے وینٹ ٹو UAE. میرا خیال ہے وہاں شیخوں کے ساتھ روابط تھے، انہوں نے کو پیسہ دیا، انہوں نے حبیب بینک AG زیورک لگزمبرگ میں رجسٹر کرا لیا اور اپنا ایک اور بینک بنا لیا. اور وہ حبیب بینک کے کیا حالات ہوئے؟ حبیب بینک گورنمنٹ کے پاس رہا، برے حال ہو گئے، پٹنے لٹنے پہ آ گیا. فائنلی پھر کوڑیوں کے مول انہوں نے ایک اور گروپ کو بیچ دیا. وہ اب اس سے پیسہ کما رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ اس سے پیسہ نہیں کما سکی. یہ ٹائم آپ کو سر یاد ہے جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں؟ جی بالکل مجھے پرائیویٹائزیشن یاد ہے، پرائیویٹائزیشن بالکل یاد ہے. مطلب بہت برا حال ہو گیا تھا. پرائیویٹائزیشن یا نیشنلائزیشن یاد ہے آپ کو؟ سوری نیشنلائزیشن، سوری اٹس اے کرمنل مسٹیک آن مائی پارٹ. میں اس کو پرائیویٹائزیشن، آئی ایم سوری. نیشنلائزیشن جی بالکل. اور وہ اس وقت بڑی لہر، بڑی جناب تقریریں اور جلسے اور عوام میں خوشیاں کہ اب فیکٹریاں جو ہیں مزدوروں کی ہیں اور وہ ان کی ہو جائیں گی. مطلب بڑی بڑی انڈسٹری تھی لوگوں کی، بڑی بڑی انڈسٹری تھی لوگوں کی. ون اسٹروک آف پین، جنبش قلم، دے ور نو مور دیئرس. یہاں CM لطیف صاحب کی تھی بیکو، بادامی باغ کے پاس. چائنیز پرائم منسٹر کیم ٹو سی کہ وہ کیسے ہوتی ہے ٹیکنالوجی، وہ کیسے استعمال کرتے ہیں یہاں پہ. بیکو بناتی تھی یہ الیکٹرانکس مشینری جی، بڑی مشہور کمپنی تھی، بڑی مشہور کمپنی. اور اس کے بعد ضیاء نے بڑی ریکویسٹ کی CM لطیف کو کہ آپ آئیں واپس ٹیک اوور کر لیں. He said no. He went and settled in a small town in Germany. اور چھوٹا سا گھر تھا، سارا دن وہ فارمنگ کرتے تھے. چھوٹا سا باغیچہ تھا ان کے پاس، اس میں وہ سبزی اور پھول اگاتے تھے. ڈائٹ دیر پیسفلی. یعنی آپ نے اس طریقے سے اپنی بزنس کلاس کو ایلینیٹ کر دیا کہ اس نے کام ہی نہیں کیا دوبارہ. انہوں نے نیشنلائز کر لی شپنگ کمپنی، اور PNSC کے پاس 40 بحری جہاز تھے.
پاکستان نیشنل شپنگ 40 شپس. آج کدھر ہے پی این ایس سی؟ آج کدھر ہے پی این ایس سی؟ وائی ور ناٹ پیپل ہیلڈ اکاؤنٹیبل؟ کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے, کتنے لوگوں کو جرمانے ہوئے ہیں. پی آئی اے آج کہاں کھڑی ہے؟ ایمریٹس ایئر لائنز کی بنیاد پی آئی اے نے رکھوائی. پی آئی اے نے اپنے پائلٹس اور شروع میں کچھ کرو ان کو ادھار دیا. پی آئی اے کا ایک پروموشنل گانا جو ہے وہ بی جیز نے گایا ہوا ہے. پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس کا جو یونیفارم ہوتا تھا وہ فرانس سے ڈیزائن ہو کے آیا کرتا تھا. دے کوڈ افورڈ اٹ. اٹ واز اے لیڈنگ ایئر لائن آف دا ورلڈ. بنائی انہوں نے ایسوسیشنیں, انہوں نے یونینز بنوائی. پائلٹس کی بن گئی پیلپا, نچلے کی کوئی اور بن گئی. آپ وہاں سے بندہ نہیں نکال سکتے, آپ ہلا ہی نہیں سکتے کسی کو. اچھا, پر نیشنلائزیشن اگر دیکھا جائے تو چائنا میں ان کے لیے ان کے حق میں گئی ہے. وہی ہے نا, آپ کوئی کام کرو, مثلاً آپ زبردست گوشت لے آؤ, زبردست مسالے ڈالو, پیاز ٹماٹر ڈالو, سارا کچھ, دیسی گھی بھی ڈال دو, پریشر کوکر بند بھی کر دو, لیکن نیچے آپ آگ نہ جلاؤ. 4 گھنٹے کے بعد وہ کچھ نکلے گا تو نہیں کھانے والا اس میں سے. آپ اس کو پورے فل سرکل ہی نہ جاؤ ایک چیز کے اندر. دیکھیں, آپ اپنے مقاصد کے لیے یوز کرنا چاہتے تھے. آپ نے انشور کیا کہ میں یہ 100 انڈسٹریاں اگر ٹیک اوور کرا رہا ہوں گورنمنٹ کو, ان میں اگر 500 مزدور کام کرتے ہیں, پیچھے اتنی فیملیز ہیں, تو آپ نے اپنا 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ ووٹ سیکیور کیا. یہ انشور کیا کہ یہ تو مجھے ملنا ہی ملنا ہے نا. اچھا, آپ بار بار اس چیز پہ آ رہے ہیں کہ بھٹو جو ہے اٹ سیمز اکارڈنگ ٹو یو ایٹ لیسٹ کہ وہ بہت اس چیز کے شوقین تھے کہ ان کو ووٹ دیا جائے اور وہ پاپولر ہو. یو ڈونٹ تھنک کہ ان کی موٹیویشن کوئی پیسے تھے یا کوئی مانیٹری تھا؟ اٹ واز مور سو کہ ان کو وہ پاور یا پاپولیرٹی پسند تھی. ہی واز ویری فانڈ آف لیکر, وائن بہت پیتے تھے, بہت اچھی ان کے پاس کلیکشن تھی, ان کے گھر میں وہ بنا ہوا تھا سیلر کے کیا ہوتا ہے. بلکہ ایک دفعہ فرانس کے دورے پہ گئے تو وہاں بڑی امبیرسنگ سچویشن کریٹ کر دی گئی کہ جس ہوٹل میں تھے وہاں شراب نہیں سرو ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے پرووائڈ کرو. گورنمنٹ فرانس کی پریشان ہوگی کہ اب کیا کریں, کیسے کریں, کہ وہ تو اپنے ملک کے لاز نہیں توڑتے, قوانین نہیں توڑتے. اور بھٹو صاحب کی جو پارٹیز ہوتی تھیں اپنی, ان پہ شراب سرو بھی ہوا کرتی تھی. کوئی ایسے نا شواہد نہیں ملتے, کوئی ایسا بڑا میگا اسکینڈل کہ نا بھٹو صاحب نے اس میں سے 10 کروڑ بنائے ہوں, اس میں سے 50 کروڑ بنائے ہوں, پیسے لے کے بندے بھرتی کیے ہوں اور یہ وہ کیے ہوں. بس ان کو پاور میں رہنے کا بہت شوق تھا, اور ان کو تھا کہ میرے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو. مطلب ہی گاٹ احمد رضا قصوری کلڈ, اور اس کا بعد میں ٹرائل ہوا جس میں ان کو پھانسی ہوئی. جی, ڈو یو تھنک واقعی انہوں نے وہ مرڈر جو ہے وہ کروایا ہوا تھا؟ آئی تھنک سو. کورٹ تو یہی کہتی ہے, جو آفیشیل ڈیسیجن ہے وہ تو یہی ہے. آئی تھنک سو. پر تھوڑا ایک انہوں نے فورس بنائی ایف ایس ایف, فیڈرل سیکورٹی فورس. یو ہیو پولیس, یو ہیو آرمی, you have rangers, everything. He developed a parallel force, FSF, Federal Security Force. Federal Security Force. میں ایک کن صاحب کو جانتا ہوں, خدا ان کو غریق رحمت کرے, وہ منسٹری آف ڈیفینس میں تھے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ جب ایف ایس ایف بن گئی تو اس کے بعد اس کی پرچیز کے لیے اے پی سیز اور ایک کو منی ٹینکس کا کوئی ورژن تھا, اس کی پرچیز کی ریکویسٹ آئی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ میمو جو ہے وہ لے کے گیا اپنے جنرل کے پاس, وقت کیا میں نے انہیں پڑھایا. انہوں نے کہا ہاں کیا ہے یہ, مطلب ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف, پرائم منسٹر کی طرف سے
کہتا ہے میں نے کہا جی آپ دیکھیں یہ چیزیں نا فوج کے پاس ہوتی ہیں، اور یہ جو ایف ایس ایف ہے یہ کیا ہے، یہ اندر کوئی چھوٹی موٹی لا انفورسمنٹ کے لیے نا، اس کو کیوں یہ اے پی سیز اور یہ چیزیں چاہیے، اس نے کوئی بارڈر پہ تو نہیں لڑنا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پیرلل فورس تیار کر رہا تھا فوج کے. تو کہتے ہیں ہم نے شوٹ ڈاؤن کیا اس کو کہ جی یہ ہو نہیں سکتی، یہ پاسبل نہیں ہے، فنڈز نہیں ہیں، تھنگز دیٹ افیکٹ. مطلب اس کو کیا مقصد تھا بنانے کا. محمد علی ایکٹر پہ فائرنگ کرائی انہوں نے وہاں کے پل کے اوپر، اور اس طرح کے معاملات تھے. مطلب کہ وہ فل آپ کو لگتا ہے ایک آٹوکریٹک رول کی طرف جی وہ جا رہے تھے. آپ دیکھو نا جو الیکشن ہوا 77 کا، اٹ واز کمپلیٹلی ریگڈ. مطلب ہی وانٹیڈ دی 2/3 میجورٹی کہ وہ ہو ان کے پاس تو وہ کر سکے. اور پھر جب اس پہ لوگ ان کے خلاف آئے سڑکوں کے اوپر، انہوں نے وہ پارشل مارشل لا لگا دیا لاہور، کراچی اور ایک اور شہر میں. جی جو کانسٹیٹیوشن انہوں نے خود انٹروڈیوس کروائی تھی اسی کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا، اس کے خلاف ایمرجنسی لگا دی. لاہور میں میرا خیال ہے تب شاید جنرل سوار خان کور کمانڈر تھے، تو ادھر پارٹی لوہاری میں کہیں فوج کو حکم ملا گولی چلانے کا. آرمی ریفیوزڈ. دیٹ بریگیڈیئر واز ریمووڈ اوور نائٹ. نیا بریگیڈیئر آ گیا، انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا فائر کھولنے سے. انہوں نے کہا کس بات پہ کھولیں، اپنے لوگوں پہ کھولیں اپنی باقی. تو مطلب وہ اس کو جنون تھا، اس کو رہنا تھا پرائم منسٹر، اس کو کنٹینیو کرنا تھا پرائم منسٹر. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں بالکل نہیں سپورٹر ملٹری رول کا، بالکل نہیں سپورٹر ملٹری رول کا، بالکل نہیں سپورٹر ملٹری رول کا. لیکن ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہو گئے، میں اس وقت 9th کلاس میں تھا، روز ہنگامے، کرفیو لگے ہوئے، بند، کاروبار کوئی نہیں. ہمارا 9th to 10th پروموشن ایگزام بھی نہیں ہوا تھا، ہم ویسے پروموٹ ہو گئے تھے. اور 1st ایئر to 2nd ایئر بھی نہیں ہوا تھا. میٹرک کا ایگزام ہمارا ہوا تھا. یہ کس سال کی بات ہے سر؟ 78 میں میٹرک کا ہوا تھا، 77 میں نہیں ہوا تھا ہمارا. حالات اتنے خراب، پورے ملک میں حالات اتنے خراب تھے، روز سڑکوں پہ ہنگامے، روز آئے دن کی یہ چیزیں ایک ہمارا وتیرہ بن گئی تھی. مطلب اس زمانے میں جو فلڈز آیا کرتے تھے کہ گرمیوں میں بارشیں ہونی، فلڈ آ جانے تو 2 2.5 3 مہینے پورا ملک ہی ورچولی بند ہوتا تھا. ٹرین بند ہو جاتی تھی، اسکول کالجوں کی چھٹیاں ایکسٹینڈ جاتی تھی کہ لوگ فلڈ وکٹم جو ہے سرکاری اسکولوں کے اندر ہاؤس کر دیتے تھے. مطلب ریلی حالات خراب تھے اس وقت. میں نہیں، لیکن آپ دیکھو کہ صورتحال کیا تھی کہ مارشل لا لگا ہوا ہے، فوج ڈپلائیڈ ہے، بھٹو کسی طرح ماننے کو نہیں تیار. ضیاء الحق صاحب کی اگر آپ پرسنالٹی دیکھیں تو ہی واز اے ویری ہمبل، نیک، پرہیزگار، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے. یار بات سنو، آج جو مرضی کہہ لو آپ، آج جو مرضی کہہ لو، دیکھو میری ایک پرسنالٹی ہے نا. ہاں مجھے آپ بنا دو پریزیڈنٹ آف پاکستان یا چیف آرمی اسٹاف اس وقت، تو اگلے 3-4 سال میں کچھ تو مطلب اس کرسی کا حق ادا کروں گا نا. ضیاء صاحب کی یہ پرسنالٹی تھی کہ ان کا ایک مکان تھا کرائے پہ، وہ کرایہ دار خالی نہیں کرتا تھا، ان کی اس کے ساتھ لٹیگیشن تھی. ہی واز اے جنرل ان دی آرمی یار. وہ مطلب کبھی انہوں نے اپنا انفلوئنسی اثر رسوخ نہیں استعمال کیا. ہی واز ناٹ دیٹ کائنڈ آف اے جنرل کہ جو جناب وڈ تھرو ہز ویٹ اوور ہیئر رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر، یہ وہ آگے پیچھے. وہ سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہی واز ویری ایمبیشیس، اور ان کی آنکھوں میں چمک تھی، اور وہ خاک چمک تھی یا کچھ تھی کہ جناب ایمبیشیس بندہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی مکان وہ کر سکتا ہے. پر سر آج بھی پوری دنیا جو انہوں نے بھٹو صاحب کی ٹرائل کی اس کو کہتے ہیں جوڈیشل اسیسینیشن. یار بات یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی کیا تھی وہ دیکھنی ہے. دنیا کیسے دیکھو، دنیا تو امریکہ تو یہ چاہتا تھا کہ بھٹو کو چھوڑ دیا جائے. لیبیا نے بھی سفارش کی سب کی کہ وہ
آ کے دوبارہ اپنا فتنہ فساد برپا کرتے, بیکاز وہ اور وینم کے ساتھ انہوں نے آنا تھا جی, اور پاپولر بھی وہ زیادہ ہو گئے تھے جب ضیاء صاحب نے اریسٹ کیا, جب ان کو اریسٹ کیا ہوا تھا. دیکھیں سر, جہاں پر فیئر پلے نہیں ہوتا نا, دیکھیں اگر ایسٹ پاکستان کی فال کے بعد, ڈھاکہ فال کے بعد ٹرائل ہوتا نا پراپر, تو وہیں بھٹو صاحب وڈ ہیو بین کٹ ٹو سائز. وہ نہیں ہوا, وہ پھلتے پھولتے رہے. یو نو ہی گاٹ اوے with a lot of things. تو ان کو تھا کہ وہ ہر کچھ کر سکتے ہیں. اس میں گیٹنگ ون مین کلڈ واز نو ایشو فار ہم. کیا مطلب وہ, اور وہ ایسے مینیج تھا کہ وہ ایک فورس گئی اس نے وہاں کو کیا, کیونکہ وہ بہت ووکل تھے اسمبلی میں, بہت زیادہ ووکل. بھٹو کو ٹالریٹ, وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ اس طرح کی چیزیں. سننے میں آیا کہ وہ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے بھٹو صاحب, تو پیچھے ایک ایس پی پولیس بیٹھا ہوا تھا, سیکورٹی کا انچارج ہوگا کوئی. بھٹو نے ایسے اوپر دیکھا تو وہ کسی بات پہ ہنس رہا تھا. بھٹو ڈسمسڈ ہم فرام سروس. اچھا, بہت سخت طبیعت تھی ان کی, بہت سخت طبیعت تھی ان کی. اور مطلب جس طرح انہوں نے جنرل گل حسن کو ریٹائر کیا تھا, وہ دیٹ واز ویری ان بیکمنگ آف اے پرائم منسٹر. مطلب آپ اتنے سینئر رینک اور لیول پہ کس طرح کیا تھا انہوں نے؟ مطلب ان کو پنڈی بلایا, ویٹ کرایا, نہیں ملے, پھر کراچی چلے گئے, کراچی بلا لیا نے, کراچی آڈینس نہیں دی, پھر میں لاہور کیا نہیں ہے وہ. دین سبسیکوینٹلی گل حسن ریزائنڈ ہمسیلف. تو مطلب اس طرح کا ان کا اپنا دماغ تھا. ایک کتاب ہے, میں بھول گیا آتھر, ہی واز ADC ٹو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم ملیر سے آ رہے تھے کراچی, تو ڈرگ روڈ پہ ریلوے ٹریک ہے, جو ابھی شارع فیصل ہے, اس کو پرانا نام ڈرگ روڈ ہے. تو کہتے ہیں جو قائد اعظم واز دین گورنر جنرل, تو کہتے ہیں ایک IB کا جوزف لوبو انسپیکٹر بیٹھا کرتا تھا ساتھ گاڑی کے اندر. سید محمد احسن صاحب ہیں یہ؟ نہیں, شاید یہ میں جنرل گل حسن کی بات بتا رہا ہوں, وہی ADC تھے قائد اعظم کے. یس, شاید. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں ریلوے ٹریک بند ہو گیا, پھاٹک بند ہو گئی, گاڑی رک گئی. تو جوزف لوبو ایک دم اترا, تیزی سے گیا اور اس کو بتایا کہ قائد اعظم ہے, گورنر جنرل ہے, پھاٹک کھولو. تو پھاٹک کھولنے لگا تو قائد اعظم نے مجھے کہا کہ اس کو پھاٹک بند کرے. اور پھر اس کو ناراض بھی ہوئے اور کہنے لگے کہ آج یہ میرے لیے ریگولیرٹی ہوگی تو کل اور لوگوں کے لیے بھی ہوگی, تو ایسے نہیں. اور وہی ADC جو بعد میں آرمی چیف بنا, تو بھٹو ہیڈ بیکم اے پرائم منسٹر اینڈ دے ور انوائٹیڈ بائی چائنیز ایمبیسی اور سم ویئر. تو یہ اور چیف اکٹھے جا رہے تھے. تب بھٹو نے پرائم منسٹرشپ ٹیک اوور نہیں کی تھی, وہ پرائم منسٹر ان ویٹنگ. تو وہ کہتے ہیں ہم جا رہے تھے تو لال بتی آ گئی تو گاڑی رکی. ڈرائیور نے گاڑی روکی تو بھٹو نے پیچھے سے کہا کہ چلو جانے دو. تو اس نے گاڑی جانے دی, لال بتی کاٹ دی. تو اس زمانے میں ٹریفک بھی کم ہوتی ہوگی پنڈی میں. تو کہتے ہیں میں نے اس وقت سوچا کہ ایک وہ شخص تھا جس نے پاکستان بنایا ہے, اور ایک یہ شخص ہے. تو وہ بھٹو واز اے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ آل ٹوگیدر, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ آل ٹوگیدر. بہت سے ویسٹرن کامنٹیٹرز اور پولیٹیکل کامنٹیٹرز مگر ان کو یہ پوزیشن دیتے ہیں کہ ہی واز پر ہیپس دا گریٹسٹ لیڈر دیٹ پاکستان ہیڈ آفٹر محمد علی جناح. کہ ان کی جو پولیٹیکل ان کا مائنڈ تھا وہ اتنا شارپ تھا اور اتنا تیز تھا, اور ان کی جو فارن پالیسی تھی وہ اتنی کننگ تھی کہ وہ ان کو یہ پوزیشن پہ رینک کرتے ہیں. دیکھو سر, جو 2-3 کام اگر آپ ان کے صرف دیکھیں نا باقی چیزوں سے ہٹا کے, تو پھر تو بہت آپ ان کو ریٹ کر سکتے ہیں. جو انہوں نے جس طرح OIC بنوائی, مسلم امہ کو اکٹھا کیا, اسلامک کانفرنس کرائی پاکستان میں,
پاکستان کو ورلڈ میپ پہ لے آئے، وہ تو اس میں دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا کیا کریں، جو وہ کام کرتے تھے اس کے جو نقصانات ہوتے تھے. ایڈجسٹ کر لیں. مطلب میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو ہماری آج ڈیفالٹ ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے، اللہ نہ کرے، یہ جو ہو سکتی ہے، اس کے جو جد امجد ہیں یا جس کو جو ایجاد کیا ہے یا جو اس کو جو انیشیٹ کیا ہے وہ بھٹو صاحب نے کیا ہے نیشنلائزیشن سے. مطلب کنٹری واز آل سیٹ، بالکل ٹھیک چل رہی تھی، ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی تھی، تو انہوں نے اس کو ڈفرینٹ بریک سپلائی کرائیں اس کی. تو اس کا کیا کریں گے؟ لینڈ ریفارمز جو پراپر ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوئی. مطلب آج بھی آپ پرانی لینڈ لارڈ فیملیز کی جو پنجاب کی ان کو ملو تو ان کے اندر وہ کربنگ ہے، وہ ان کے اندر ہیٹریڈ ہے کہ جی ہماری چلی گئیں، اور سندھ کے اندر اسی طرح کی اسی طرح ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. مطلب آج آپ پوچھ لیں آصف زرداری صاحب سے کتنی زمین ہے، آپ بلاول بھٹو سے پوچھ لیں ان کی کتنی ہے، ساروں کی تھاؤزنڈز آف ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ایکرز کے اندر زمین ہے، یہاں پہ نہیں ہوئی. پھر آپ کیا کرو گے؟ جو باقی چیزیں وہ وقت کے ساتھ کریٹ کرتے رہے. اور پھر جو ہیلم آف افیئرز پہ ہوتا ہے، بہت بڑی لیڈرشپ ہے، بڑا کرزمیٹک ہے، بڑا سب کچھ ہے، لیکن وہ یہ تو نہیں کر سکتا نا کہ وہ لوگوں کو مروا دے اپنے رول کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے. مطلب اچھا ہونا ضروری ہے، ساتھ آنیسٹ ہونا بھی تو بہت ضروری ہے نا، کہ جی بہت شارپ ہے، جی بہت لائق ہے، جی بڑا قابل ہے جی، لیکن بس ہے کہ بات نہیں سنتا جی، وہ اپنی کرتا ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ عمران صاحب کو بھی بہت خیال رکھنا ہے. اچھا فنی کہ آپ عمران خان کو مینشن کرتے ہیں، کیونکہ جس سے ہم بھٹو صاحب کی ہم ہسٹری کے اوپر جا رہے ہیں تو پیرللز بہت زیادہ نظر آتے ہیں، یعنی کہ آج کی سچویشن میں اور جو اس ٹائم سچویشن تھی. یعنی ایک پاپولر عوامی لیڈر ہیں اور ان کے ساتھ پاپولر سپورٹ ہے، پھر وہ کلیم کرتے ہیں، بھٹو صاحب نے بھی یہی کلیم کیا تھا ونس وہ اریسٹ ہو گئے، کہ ایک انٹرنیشنل کنسپریسی ہے ان کے خلاف اور امریکہ جو ہے وہ پیسے بھیج رہا ہے. انہوں نے بلکہ غالباً ایک لیٹر لکھا تھا، ایک بک لکھی تھی اپنے پریزن سیل سے، جس کے اندر انہوں نے یہ سارے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے تھے. اور بقول ان کے وہ کہہ رہے تھے کہ 30 کروڑ روپیہ امریکہ سے بھیجا گیا تھا، جو میجورٹی چنک ایک اس ٹائم پہ جس طرح ابھی ایک ہماری سارٹ آف کولیشن بنی ہوئی ہے اپوزنگ پارٹیز کی، تو وہاں پہ اس ٹائم پہ پاکستان الائنس کے نام سے تھی آئی تھنک وہ پارٹی، پاکستان نیشنل الائنس، پی این اے، جو باقی بیسکلی جتنی بھی اپوزیشن تھی وہ اکٹھی ہو گئی تھی اور وہ ان کے خلاف آ رہی تھی. ان کا ادھر جا کے امریکہ کو آنکھیں دکھانا، جس طرح خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کیا ہے، انہوں نے وہ جا کے کاغذ پھاڑ دیا. تو ڈو یو تھنک کہ تھوڑا کیس ہے یہاں پہ کہ ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو، یا ڈو یو تھنک کہ ڈفرینٹ ہے بنیادی طور پہ دونوں؟ نہیں، ڈفرینس ہے. عمران از فرام اے مچ ہمبلر بیک گراؤنڈ دین ذوالفقار علی بھٹو. Bhutto got to fame because of politics. Imran was famous cricket کی وجہ سے 20-30 years before he came into politics. He was financially all right. اور عمران کے اگر آپ ایکٹس دیکھو نا تو وہ ثابت کرتے ہیں کہ he has got no love for money. He has got no love for palatial living anymore. But بہت عرصے سے، مطلب دیکھو نا، جو شوکت خانم اس نے بنایا، اس کے بعد جو کچھ تھا اس نے دے دیا. پھر اس نے دوسرا شوکت خانم بنایا، پھر تیسرا بنایا، پھر جتنی بھی امیر اس کی بیوی جمائمہ گولڈ سمتھ تھی، اس کے ساتھ اس کو ڈیورس میں جو ملنا تھا اس نے 1 روپیہ نہیں لیا اس سے. اور اس کے بعد اب اس نے جو کچھ اس کا ہے، بنی گالا اور زمان پاک والا گھر، وہ اس نے شوکت خانم کو پلیج کر دیا ہوا ہے. مطلب شرعی طور سے کیا اس نے غلط ہے. مطلب آپ سارا کچھ نہیں اپنا دے سکتے. یو ہیو ٹو لیو سم تھنگ فار یور کتھ اینڈ کین. مطلب جو بھی ہے، ابھی اس کی ایک بیگم صاحبہ ہے، بچے بھی ہیں، اس کے بچے ہیں پہلی وائف میں سے بھی، لیکن اس کو کوئی خواہش، کوئی چاہت نہیں ہے پیسے سے، دولت سے، یہ وہ آگے پیچھے. بھٹو صاحب wanted to live in style.
اور ان کو اپنی ذات سے بڑا پیار تھا. وڈ یو سے کہ یہ سملیرٹی ہے کہ اٹ سیمز کہ خان صاحب جو ہیں وہ ٹوٹل ایک آٹوکریٹک رول آلموسٹ چاہ رہے ہیں اور بھٹو صاحب بھی یہی چاہ رہے ہاں, جو اسٹبنس ہے خان صاحب کی وہ ملتی جلتی ہے ذوالفقار علی بھٹو سے. اور خان صاحب بھی بات نہیں سنتے, نہیں سمجھتے. مطلب یہ جو ابھی ان کا اسٹینڈ آف رہا ہے پولیس کے ساتھ اور اتنا ہوا ہے, یہ تھوڑا سا بہتر طریقے سے بھی ہینڈل ہو سکتا تھا. کوئی ایسی اتنی اس کو ایسکلیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ جو کیجولٹی ہے صرف ایک ہے, وہ بہت معصوم اور انسنٹ, وہ جو بچہ ہے ذل شاہ وہ فوت ہو گیا. یہاں 10 20 50 لوگ بھی مر سکتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچانک کوئی چیز ٹریگر ہو جاتی ہے, بہانہ بن جاتا ہے اس کا کہ جی یہ بندے جانیں چلی گئی ہیں. وہ مالی جو نقصان ہوا وہ میرا خیال ہے کوئی اگر حساب لگائے گا تو کروڑوں اربوں روپے کے اندر ہوگا. تو ڈیفینیٹلی وہ سملیرٹی تو ہے چیزوں کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرکمسٹانسز وہ نہیں ہیں جو مطلب اس وقت کافی ساری خرابیاں تھیں وہ بھٹو صاحب کی خود کریٹڈ تھیں جو وہ فیس کر رہے تھے. تو عمران صاحب اپنی کی ہوئی خرابیاں کریٹ نہیں کر رہے. آپ عمران کا ٹینیور دیکھو تو اس میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی کہ جو بہت بہتری کی طرف جا رہی تھی. اور ان کا ٹینیور بھی کافی چھوٹا ہے کمپیئر, بڑا چھوٹا ٹینیور تھا بھٹو صاحب کا ان پالیٹکس. کافی ان پالیٹکس میں پہلے ایوب کے ساتھ 5 6 7 سال وہ ہیلپ آف افیئرز پہ رہے, انوالوڈ رہے. اس کے بعد ان کا اپنا 6 7 سالہ دور تھا جو رہے اس کے اندر. ہاں یہ ہے کہ سملیرٹی اللہ نہ کرے اس طرح کی ہو کہ بھٹو کا جو فیٹ تھا وہی جی اللہ خیر کرے عمران کا ہو. مطلب پیچھے اگین پھر اتنا بڑا پولیٹیکل ویکیوم ہے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. جی اور آپ دیکھیں تو بھٹو کے بعد بھی تو ویکیوم ہی تھا نا. جی بٹ پھر ضیاء صاحب آگے جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اور ڈینامک پرسنالٹی ہیں جن کے بارے میں ہمیں ڈیفینیٹلی بات کرنی چاہیے سم ٹائم. جی ضرور. اچھا ویسے جب بھٹو صاحب اریسٹ ہوئے تھے تو اس وقت کیا کیفیت تھی پاکستان میں, کیا رسپانس آیا تھا جنرل؟ یار پتہ کیا ہے اس وقت جو کہ میڈیا نے آپ کو بتایا نا کہ بالکل ہی وہ بلیک آؤٹ ہوتا تھا. ہاں جب بھٹو اریسٹ ہو گیا مطلب ماشاء اللہ لگ گیا تو پھر تو ساری خبریں ان کے خلاف آنی شروع ہو گئی. اور ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ مہینے کے اندر ہی وہ کایا پلٹ جاتی ہے. مطلب سارا ثابت ہو جاتا ہے کہ بھٹو بالکل غلط تھا, تو اب جو آئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. مطلب اب تو دیکھیں نا آپ کے سامنے بیلنسڈ نیوز آ رہی ہوتی ہے, مطلب 85 چینلز ہیں, ہر جگہ سے خبر آ رہی ہوتی ہے, آپ کے سامنے صورتحال ہوتی ہے, آپ خود بھی دیکھتے ہوتے ہو. لوگوں میں تعلیم زیادہ آ گئی ہے, شعور زیادہ آ گیا. اس زمانے میں تو کوئی پتہ نہیں لگتا تھا. کیا جو پیپلز پارٹی کے جیلے تھے, ڈائی ہارڈ تھے, انہوں نے رجسٹ کیا کافی عرصہ, مہینہ 2 مہینے جلوس سڑکوں پہ آتے تھے یہ وہ آگے پیچھے, لیکن کامیابی نہیں ہو سکی فوج کے آگے اور پولیس کے آگے. پھر جب فائنلی ان کو پھانسی دینے کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, پھر پھانسی دے دی گئی, تو اس ٹائم پہ بھی کوئی انریسٹ نہیں تھا؟ ایکچولی بڑی اس وقت خبریں ہوتی تھیں جی کہ وہ ادھر سے اوپر سے جہاز آئیں گے, ہیلی کاپٹر آئیں گے لیبیا کے, وہ جیل کی کوٹری سے چھڑا کے لے جائیں گے. اس طرح کی باتیں سننے میں آیا کرتی تھی اس زمانے میں. اور اگر یہ ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ کٹ مریں گے باہر سڑکوں پہ. لیکن کچھ ہوا نہیں, کچھ خاص نہیں ہوا. اور بھٹو واز ہینگڈ اینڈ ہی واز بیریڈ ان گڑھی خدا بخش. یو تھنک کہ اینڈ تک ان کی پاپولیرٹی اتنی وین کر چکی تھی, کیا وجہ ہے کہ کوئی بہت بڑی ڈیمونسٹریشن نہیں ہمیں نظر آئی؟ اگر وہ واقعی اتنے پاپولر تھے جتنا کہا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے. ایکچولی ان کی پارٹی تتر بتر ہو گئی تھی. وہ جو کہ ملٹری رول تھا, کچھ ان کے ساتھ مل گئے تھے, کچھ ملک سے باہر چلے گئے تھے, کچھ یہاں خاموش ہو گئے تھے. اور حالانکہ پیپلز پارٹی ایک نظریاتی پارٹی تھی, ایک فلسفے کے اوپر بنی تھی, اور لیکن کچھ کامیابی نہیں ہوئی ان کو, کچھ کامیابی نہیں ہوئی. دوسرا جو اس وقت ملٹری رول تھا, انہوں نے بھی بڑی فورسفلی ملٹری کورٹس بنی ہوئی تھیں, سزائیں ہوتی تھیں, کوڑے لگتے تھے لوگوں کو, تو دب گئی وہ.
اور ان کی لیگسی سم ہاؤ بڑی خون خرابے بلڈی اسیسنیشن سے بھری ہوئی بڑی لائک خوفناک لیگسی ان کی رہی ہے. وہ ان کی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ بھی اسیسنیٹ ہوئی, ان کے بیٹے بھائی بھی سارے. تو یہ کیا وجہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیملی جو ہے اس کے خلاف اتنا وہ خون خرابہ کیوں ہوا؟ وائی ڈڈ سو مینی آف دیم ہیو ٹو بی اسیسنیٹڈ اس طرح؟ دیکھیں انہوں نے وہ ذوالفقار بنا لی تنظیم, پاکستان کا طیارہ اغوا کیا, افغانستان لے کے اس کو بڑی مشکل سے وہ اس کو چھڑایا گیا, اور پھر اور چیزوں میں یہ انوالو ہو گئے. پھر زرداری صاحب انہوں نے انڈکٹ کر لیے اپنے, اور ایک نیائی کوئی ایک نئے ٹینجنٹ پہ چلے گئے. جی ایک اور پرسنالٹی جن کے بارے میں ہمیں جی کرنا چاہیے, ہمیں میرا خیال ہے ضرور کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرنا چاہیے. میں ایک دفعہ کراچی وزٹ کرنا چاہوں گا سر, اس سے پہلے تو اس کے بعد بنا دیں گے ضرور. تو وہ مطلب وہ جب بائی دا ٹائم بے نظیر کے پاس پیپلز پارٹی آئی نا, تو تب تک پیپلز پارٹی اپنی اصلیت کھو چکی تھی جس کاز کے لیے وہ آئی تھی. اور بے نظیر دور میں تو ٹوٹل پیپلز پارٹی جو تھی وہ بیس تھی کرپشن کے اوپر تھی, کہ جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو, جتنا نکال سکتے ہو. وہ وینم میں تھی, غصے میں تھی, وہ اپنا بدلہ لے رہے تھے اس ملک سے, اس قوم کے ساتھ. جو اس کا وہ ایک بنیادی فلسفہ ہے, مجھے کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر, وہ بالکل وہ اسی چیز کے اوپر چل رہے تھے. اور بھٹو صاحب ڈیفینیٹلی ہیڈ ہز پلانز, وہ چاہتے تھے کہ ملک ترقی کرے. دیکھیں کوئی فیصلے ہوتے ہیں, کوئی فیصلوں کا غلط رزلٹ آتا ہے یا صحیح آتا ہے, وہ ایک سیپریٹ چیز ہوتی ہے. بٹ ہی واز ایمبیشیس مین, ہی ہیڈ پلانس. کراچی میں انہوں نے ایک کسینو بنوایا سمندر کے کنارے, یا کلفٹن اور ڈیفینس میٹ کرتے ہیں ادھر سمندر پہ. اور ان کا آئیڈیا تھا کہ یہ جتنی عرب ورلڈ کے شہزادے اور شیخ جاتے ہیں یورپ عیش و عشرت کرنے پیسہ لے کے, ان کو وہ یہاں اٹریکٹ کریں گے, یہاں دے وڈ گیمبل. پھر ساتھ انہوں نے ڈی ایچ اے سے بنوائے سی ویو ولاز, اور ان کا تھا کہ بھائی اس میں تھائی لینڈ کی نمائندگی ہوگی, اس میں سنگاپور کی ہوگی, اس میں فن لینڈ کی ہوگی, اس میں ہالینڈ کی ہوگی. وہاں کی جو اچھی خوش شکل خواتین ہیں وہ وہاں پہ ہوں گی, تو جو آئیں گے شیخ صاحبان وہ یہاں پہ اچھا. آئی ایم ناٹ سو شیور یہ ان کے حق میں جا رہی ہے آپ کی بات کہ وہ ایک عیاشی کا اڈا بنانا چاہ رہے تھے کراچی. ڈیفینیٹلی دیٹس واٹ ہی وانٹیڈ. آپ کو نہیں پتا کہ 60s اور 70s میں کراچی میں یو اے سے لوگ شاپنگ کرنے آیا کرتے تھے. جی گلف سے پیپل وڈ کم اینڈ شاپ. جو پی آئی اے تھی ہماری, وہ اتنی بڑی ایئر لائن تھی کہ وہ لوگ دنیا میں ٹریول کرنے کے لیے یوز کرتے تھے, تو وہ لوگوں کو اپنے ہب پہ لایا کرتی تھی پہلے. جس طرح آپ ایمریٹس میں ٹریول کرتے ہیں تو دبئی لے کے جاتی ہے آپ کو ضرور, تو وہ یہاں لاتے تھے. تو بہت فارنرز آتے تھے, ٹورسٹ آتے تھے. تو اسی کو بھٹو صاحب کیش کرنا چاہتے تھے اس فارم کے اندر اس طریقے سے, تاکہ ان کا پیسہ اٹریکٹ کر سکیں. آپ آج بھی جائیں کراچی ڈیفینس میں, آپ کو 10-10 20-20 کنال کے پلاٹ ملیں گے. انہوں نے چھوٹے پلاٹ جوڑ کے بنائے ہوئے ہیں جہاں صرف عرب شیخوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں جو شکار میں یوز ہوتی ہیں. یہ جو عرب شیخوں کا شکار کا رواج ہوا, یہ بھٹو کے زمانے سے سٹارٹ ہوا بہت زیادہ. بھٹو نے ان کو شکار گاہیں الاٹ کی وہاں پہ. وہ سال میں ایک آدھا دفعہ آتے تھے شکار کرنے کے لیے. تو اس میں پھر اس سے بھی ہماری اکانومی کو تھوڑا بہت بوسٹ ملتا تھا. تو مطلب ہی واز اے ویژنری پرسن, ہی ہیڈ پلانس. اور لیکن اٹ واز انفارچونیٹ کہ ہز لائف واز شارٹ لیوڈ. اینڈ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت شارپ تھے, میں سمجھتا ہوں کہ شارپ نہیں تھے. شارپ ہوتے تو وہ جیل میں بیٹھ کے بھی نیگوشیٹ کر لیتے ضیاء الحق کے ساتھ, اور اپنی لائف یوں جانے نہ دیتے. وہ ان کی اسٹبرنس تھی جو وہ ایونٹ ٹو دا گیلوز. پورا بھٹو صاحب کا جو ٹینیور ہے ویسے دیکھا جائے تو ایک اس کے اندر نا پاکستان کی جو پوری ہسٹری ہے سارٹ آف ہماری پالیٹکس کی, وہ لپیٹی جا سکتی ہے. بیکاز وین ہی کیم ان ٹو پاور ایک بہت اچھا وہ ہے اسٹڈی ہے آف ہاؤ ملٹری رول اور ڈیموکریٹک رول پاکستان کے اندر آلٹرنیٹ کرتا رہا.
جب وہ آئے پاور میں تو کہا جاتا ہے کہ جو یحییٰ خان صاحب تھے اس ٹائم پہ بھٹو صاحب نیو یارک گئے ہوئے تھے، تو ڈیسائڈ کہ وہ جو پریزیڈینشیل پیلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایئر فورس کے جہازوں نے بز کیا تھا، یعنی کہ وہ قریب سے گزرے تھے ایز اے تھریٹ یحییٰ خان صاحب کے پیلس کے اوپر سے. تو ڈیفینیٹلی اس ٹائم بھی ان کو ملٹری سپورٹ تھی. ہی کیم ان ٹو پاور یوزنگ دیٹ ملٹری سپورٹ، اینڈ جب وہ آ گئے تو انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو چیمپئن کیا کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے اور لوگوں کی رائٹس ہونی چاہیے اور ایک جمہوریت ہونی چاہیے. اینڈ دین سم ہاؤ ہی یوز دیٹ پاور زیادہ اپنی پاور کو سولیڈیفائی کرنے کے لیے، ایک آٹوکریٹک رول ڈیموکریسی سے ہٹنے کے لیے. اور ایونچولی پھر یہ ہوا کہ وہی جو ملٹری جس نے ان کو جو پاور میں لے کے آئی تھی، اٹ بیکیم ہز انڈوئنگ، اور پھر وہ اس کے خلاف بولتے رہے کہ آرمی کا کوئی رول نہیں ہے پالیٹکس میں، لٹن پٹن. انہوں نے جیل سیل سے اپنے 300 پیج کی ایک بک چھاپی، بٹ واز ٹو لیٹ. تو یہ سائیکل جو ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ اینی ٹائم دوبارہ رپیٹ ہوگا؟ جی اللہ نہ کرے. ابھی تو یہی ہے، ابھی تو یہی جو خبریں ہیں کہ بھئی فوج جو ہے وہ دور رہنے کی کوشش کر رہی ہے. جی اٹ سیمز لائک کہ جو بھی بندہ آتا ہے پاور میں وہ جب ایک دفعہ آ جاتا ہے تو پھر وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. وہ اس آئیڈیا، یا تو وہ ان کو پوزیشن بہت اٹریکٹ کرتی ہے. خان صاحب اور بھٹو صاحب میں آئی تھنک یہ ایک سملیرٹی ہے کہ آئی تھنک ان کے کیسز میں دونوں کو لگتا ہے اور لگتا تھا کہ صرف ہم ہی ہیں جو اس ملک کو چلا سکتے ہیں اور ہم ہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور ہم ہی اس کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اصل میں ہمارے یہاں نا کوئی نرسری نہیں ہے نا جہاں سے پولیٹیشینز اوپر آئیں. دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز آتے ہیں چلے جاتے ہیں. آپ لاہور شہر میں ایک زمانہ تھا کہ آپ کو 2-3 بڑے مشہور میڈیکل اسپیشلسٹ یا آئی اسپیشلسٹ نظر آتے تھے. آج وہ نہیں ہے، بیکاز پیچھے بے شمار ہزاروں ڈاکٹر بن رہے ہیں، باہر سے پڑھ رہے ہیں، تجربہ لے رہے ہیں، وہ سامنے آ رہے ہیں اور وہ چلتا جا رہا ہے. پولیٹکس ایک ایسا فیلڈ ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹکس اتنی ایکسپینسو ہے کہ وہاں صرف امیر لوگ آ سکتے ہیں. آئدر یو آر اے رچ انڈسٹریلسٹ اور یو آر اے رچ فیوڈل لارڈ، یا آپ نے بیوروکریسی سے بہت پیسہ بنایا ہے، ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ پولیٹکس میں آ گئے. تو وہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں، تو وہ اتنا ویکیوم ہے کہ وہ زیادہ لوگ آتے ہی کوئی نہیں ہے. پھر ہمارے ہاں دنیا میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں ڈیموکریسی نہیں ہے. وہاں پہ ڈائنیسٹک پالیٹکس ہی چلتی ہے. مطلب نون لیگ میں اٹ ہیز ٹو بی نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ، سلمان اینڈ آل. وہ 6-7 لوگ نکال دیں تو پیچھے اور نہ کسی کو وہ سی ایم بنا سکتے ہیں، نہ پی ایم بنا سکتے ہیں، نہ بڑا منسٹر بنا سکتے ہیں، نہ کوئی عہدہ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں. اب لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں شاید نہیں ہوگا، کیونکہ عمران کی نہ کوئی بیگم صاحبہ ہیں جو پالیٹکس میں، نہ ہی کوئی بیٹا ہے، نہ ہی کوئی اس کی بیٹی ہے کہ جو کہیں گے کہ ہر گھر سے عمران نکلے گا اور آج بھی زندہ ہے، عمران زندہ ہے. یہ ایسی چیز میرا نہیں خیال ہوگی. اگر یہ چاہیں، یہ کوشش کریں تو پولیٹیکل لائنز پہ، ڈیموکریٹک لائنز پہ پارٹی کو ڈیولپ اور گرو کر سکتے ہیں. فائنلی سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ تاریخ بھٹو صاحب کو کس طرح یاد رکھے گی؟ A loser? I don't think so. Because ابھی بھی بڑے ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ. وہ دیکھو ڈائی ہارڈ سپورٹر ہونے کی مطلب آپ نہیں کہہ سکتے. مطلب پہلے 2-4 سال تو رسول پاک کے ساتھ بہت کم سپورٹرز تھے نا، تو وہ کمزور تو نہیں تھا ان کا سٹانس، یا وہ کمزور موقف پہ تو نہیں تھے. مطلب فال آف ڈھاکہ ہے، جو نیشنلائزیشن ہے، جو لینڈ ریفارمز ہیں، جو پہلے بڑے الیکشنز ہوئے اس میں جو ریگنگ ہے، یعنی انہوں نے رواج ڈالے نا جو کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں اتنی اچھی نہیں ہیں ان کے کریڈٹ میں. جو 2-4 اچھے کام تھے ان سے ہو گئے. پاکستان کو کانسٹیٹیوشن دیا اور پاکستان کو ایٹامک پروگرام دیا انہوں نے. دو اٹ واز اے ویری ویری انیشیل اسٹیج.
کام تو لیٹر آن بہت زیادہ ہوا لیکن ٹھیک ہے انیشیٹ انہوں نے کیا. یو لائک کہ ان کو ڈیو کریڈٹ ملے. بٹ وہ آپ جب بیلنس کریں گے تو جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جو ان کے دور یا ٹینیور کے یا ان کی پالیٹکس کے فوائد ہیں یا ثمر ہیں یا جو رزلٹس ہیں وہ کوئی اتنے عالی شان نہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. پھر ہم سب کی معافی کی دعا ہی کرتے ہیں. جی بے شک. ایز از ناٹ لیونگ اینی مور. اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کرے اور ان پر رحمت نازل کرے اور ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کرے. آمین. اور انشاءاللہ ہم اگلا بھی پروگرام کریں گے. مے بی نیکسٹ ٹائم جنرل ضیاء کے اوپر یا مے بی ان کی بیٹی بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر کر سکتے ہیں. جی انشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ. تھینک یو.